اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے دل میں قرآن کی سورہ یا اس کا آیات نہیں محفوظ، جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے مکان کی رونق رہنے والوں سے ہے، ویسے ہی انسان کی دل کی رونق آباد قرآن کو یاد کرنے سے ہے۔ حضرت خالد بن اپنے والد سے، اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، کیا تم کو جنت پسند ہے؟ یہ یعنی تم جنت میں جانا پسند کرتے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، جب تم بیمار کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح دعا ہوتی ہے۔ حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اعمال نامے میں سب سے پہلے ہی نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ انسان کامیاب بامراد ہوگا، اگر نماز خراب ہوگا تو ناکام بے مراد ہوگا۔ اگر نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جس سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اگر نفلیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کو پورا کر دیں گے، کمی کو، اور اس کے بعد پھر باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی کہ فرض روزے کی کمی نفل روزے سے کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی صدقات سے کی جائے گی۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت حدود رضی اللہ عنہ روایت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنیں، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے کہ ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، یعنی جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، اور ایسا ستارہ ہے کہ جس کے بعد بے نور ہو گیا ہے۔ ایک قبیلے کی موت، ایک عالم کی موت کم درجی کی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک حدیث پاک کا پیغام ہے۔ ابو درد رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسجد متقی کا گھر اپنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیا، جس کا گھر مسجد ہو اس کو راحت عطا کرنا، اس کو رحمت کرنا، اور پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان کر دوں گا، اس کے لیے کچھ درجہ نصیب کروں گا اور اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں مسجد کو آباد کرتے رہنی چاہیے، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، آج کا جو عنوان ہے میرا کہ ہماری حقیقی کامیابی کیا ہے، واٹ از دس ریئل سکسیس۔ میری بہنوں، اگر یہ سوال ہر ایک سے پوچھوں، ہر ایک سے، خاص طور پر خواتین سے پوچھوں، عورتوں سے پوچھوں، تو جواب یہی آئے گا کہ کامیابی قلب سے ہے۔ دماغ میں سب سے پہلے یہی چیز آئے گا، کامیابی دولت سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی حکومت سے ہے، کامیابی طاقت سے ہے نا؟ جس کے پاس جتنی دولت، جتنا پیسہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی طاقت اتنا کامیاب، جس کی جتنی حکومت اتنا کامیاب، ہے نا؟ جس کا کاروبار امبانی کی طرح ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ غور کریے، یہ جو تصور ہمارے دماغوں میں جو بیٹھ چکا ہے، اسی کی وجہ ہے کہ ہم ہماری حقیقی زندگی کو بھلا بیٹھے ہیں، بھول چکے ہیں ہم ہماری کامیابی حقیقی، ریئل سکسیس جو ہونی چاہیے ہمارے دماغوں میں، وہ آج نہیں ہے۔ میری بہنوں، میری اس بات کو، یہ جملہ کو اپنے دماغوں میں رکھ لیجئے، اللہ کے لیے آپ جس چیز کا تصور کر رہی ہیں نا، آپ یہ کامیابی لے کے بیٹھے، میں یہ میری زندگی گزاروں گی، اسی کے لیے آپ محنت کریں گی۔
اگر آپ ہمارے دماغ میں دولت کا کامیابی ہے تو دن رات اسی کے پیچھے رہیں گے. طاقت اگر ہماری کامیابی ہے سمجھیں گے تو دن رات اسی کے پیچھے لگے رہیں گے. صبح شام کی محنت مشقت وہی کریں گے جس کو ہم ہماری کامیابی سمجھتے ہیں. غور کریے، اگر کامیابی دولت ہوتی تو آپ مجھے بتائیے قارون کامیاب ہوتا ہے نا؟ اگر دولت کامیابی ہوتی تو قارون سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اگر حکومت کامیابی ہوتی نہ قارون کامیاب ہوا، نہ قارون کے خزانے تک پہنچنے والے کامیاب نہ ہوئے، نہ فرعون کامیاب ہوا، نہ نمرود کامیاب ہوا، نہ فرعون نہ نمرود کامیاب نہیں ہوئے. فرعون نمرود کے حکم کرنے والے کامیاب نہیں ہوئے. میری بہنوں، آپ کے دماغوں میں اس سوال آئے ہے کہ میری حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کیا ہے ہماری اصل کامیابی؟ دولت تو کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ قارون کامیاب نہیں ہوا. شہرت کامیاب، سریات اور کامیاب خیسر اور خزیات ہوتے. خیسر اور خشرہ معلوم ہے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سپر پاور حکومت تھی. آج سے جو روس اور امریکہ ہے نا، روس پاور، روس، ویسے ہی خیسر اور خشرہ ہوتے. وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن وہ بھی ختم ہو گئے. نہ دولت کامیابی رہی، نہ طاقت کامیابی رہی، نہ حکومت کامیابی رہی. تو کامیابی کیا ہے؟ میری اور آپ کا صحابہ اور صحابیات جو تھے، کیا ان کے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ دولت کامیابی ہے؟ بتائیے. عہدہ کامیابی ہے، بڑا مقام کامیابی ہے، شہرت کامیابی ہے، بڑے محلوں میں رہ کے کامیابی ہے. کیا کبھی دماغ میں سوال کبھی نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا ان لوگ کے دماغ میں یہ سب سوال؟ کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتے تھے. اگر ان چیزوں کو اپنا کامیابی سمجھتی تو مجھے بتائیے، آسیہ علیہ السلام کے پاس کچھ کم تھا؟ جی بتائیے، کم تھا. بادشاہ کی بیوی، وقت کا بادشاہ، طاقتور بادشاہ کی بیوی، حکومت پوری پھیلی ہوئی، لوگ ڈرتے تھے اس سے، اس کی بیوی، محل میں رہنے والی، عیش و آرام میں پلنے والی، نہ دولت کی کمی، نہ کوئی اور چیز کی کمی، نہ عیش و آرام کی کمی، نہ رہنے سہنے کی کمی، نہ پہننے اوڑھنے کی کمی، نہ کھانے پینے کی کمی. لیکن آپ غور کریے، کیا انہوں نے کبھی ان چیزوں کی اہمیت دی؟ اگر ان چیزوں کی اپنی کامیابی سمجھتے تو روک پہ کیوں پڑی رہتی وہ؟ فرعون کی مار کیوں کھاتی وہ؟ ان کی نظر نہیں ہے یہ کامیابی جو آج ہماری نظروں میں ہے. یہ چشمے کو نکالیے، یہ دنیا کی کامیابی کو اپنے آنکھوں سے نکالیے، ہٹائیے. حقیقی کامیابی کا چشمہ پہنیے. دیکھیے وہ کامیاب ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس طریقے سے کامیابی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے موت سے پہلے ان کا محل آسمان میں بنا دیا، جنت کا محل بتا دیا اللہ پاک نے. کامیاب ہو گئی وہ. اگر آج ہم کمانے جمانے رکھنے میں ایسے بڑی امیدی رکھتے ہیں، اللہ اکبر، ہم کو کامیابی کی فکر ہی نہیں ہے. ہم تو یہ دنیا کا یہ بیکار چیزوں کا اپنے کام سمجھتے ہیں. کیوں ان کے نظر میں یہ سب دولت، شہرت، ہر چیز، عیش و آرام کیوں بےمان ہو گیا، کیوں بیکار ہو گیا؟ کیونکہ ان کو اپنی حقیقی کامیابی کی معلوم تھی. دولت اگر کامیابی ہوتی میری بہنوں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ دولت کی کمی نہیں تھی. جی تھی کوئی کمی؟ دولت مالدار عورت میں کہی جاتی تھی وہ خاتون. لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا 3 سال
بھی ابھی تعلیم میں ایسی زندگی گزارے, کبھی حالات ایسے بھی آئے کہ پتے کھا کر انہوں نے زندگی گزاری, پتوں کھا کے انہوں نے زندگی گزاری. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی پتے کھا کے زندگی گزارے ہیں؟ گھر میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سیر علی طالب کچھ نہیں, ہر چیز کا بائیکاٹ کر دی, نہ کوئی آ سکے, نہ کوئی آ سکتی, نہ کوئی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں کبھی سامان نہیں ہے, ایک ٹائم آپ کو بھوکے رہ کے دیکھیے, آپ رہ پائیں گے؟ وہ شدت آپ محسوس کر رہی ہیں. ہمارے صحابہ اور صحابیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں 55 سال, تقریباً 55 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھی وہ, اللہ اکبر, اس عمر میں وہ پتے کھا کر زندگی گزاری, پتے کھا کر. کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا جو آج ہم کو ہے کہ ہماری دولت کامیابی, ہم اپنی دولت کو جمع کر کے رکھنا چاہیے تھا؟ یہ خیال اس لیے نہیں آیا کیونکہ ان کو حقیقی کامیابی معلوم تھی, ریئل سکسیس معلوم تھی, وہ اچیو کر چکے تھے, وہ حاصل کر چکے تھے. وہ ان کو کامیابی کی فکر تھی, ایسی بات نہیں کہ فکر نہیں تھی. آج ہم کو ہوتی ہے اپنی کامیابی کی فکر, مجھ سے آپ سے زیادہ تھی ان کو کامیابی, لیکن یہ دنیا کی فکر نہیں تھی, دنیا کی کامیابی کی نہیں, اپنی حقیقی کامیابی کے لیے. اتنے کامیاب ہو گئے ہمارے تمام صحابہ اور صحابیہ تمام کے تمام کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہہ دیا, کئی مقامات پہ کہہ دیا, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ سے وہ راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہاں تک ان کے مقام کو بلند کر دیا, اللہ اکبر, اس طریقے سے ان کو کامیابی دے دی کہ ان کے راستے پر چلنے والے کو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. قرآن اٹھائیے, قرآن اٹھا کے کبھی پڑھیے تو معلوم ہوگا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت ہے 137, 137, اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ آمَنُوا بِالْمُسْلِمَا آمَنْتُ بِهِ فقط, جو ان کے طرح ایمان لائیں گے, جو صحابہ اور صحابیات کی طرح ایمان لائے گا, جو ان کے طرح زندگی گزارے گا, وہی ترقی, وہی ہدایت والا, وہی جنت میں جانے والا ہے, وہی اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اندازہ کریے, کامیابی کی فکر میں اتنی کہ اللہ نے ان کو اتنی کامیاب کر دی, صحابہ صحابیہ کو, تمام کے تمام صحابہ صحابی کو اللہ نے ان کو کامیاب تو کر دیا, ان کے راستے پر چلنے والوں کو بھی کامیابی دے دی, کیونکہ وہ راستے پہ جو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر. اندازہ کریے آپ لوگ, وہ اپنے حقیقی کامیابی کیا سمجھتے تھے اپنے زندگی میں, ہے نا؟ یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے, اپنے آپ سے سوال کریے. وہ کامیابی دنیا کے لوگوں میں, دنیا کی چیزوں میں وہ تلاش نہیں کرتے تھے. ہمارے صحابہ اور ہمارے صحابیات جو تھے وہ دنیا کے لوگوں میں, دنیا کی چیزوں میں, دنیا کے عیش و آرام میں, دنیا کے محلات میں, دنیا کے دولت میں, دنیا کی شہرت میں, دنیا کی طاقت میں, دنیا کی حکومت میں اللہ کو, اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنی کامیابی ایسی کتاب میں تلاش کرتے جو دنیا اور آخرت کی مقام ہے. کون سی وہ کتاب ہے؟ وہ جی بتائیے. وہ اپنی کامیابی اس کتاب میں تلاش کرتے ہیں, قرآن میں.